یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر، نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انکار۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل خانہ کو اکٹھا کیا، ارشاد فرماتے سنو، یزید جبر و تشدد پہ تل چکا ہے، وہ ہر قیمت میں اپنی غیر اسلامی جڑوں کو مضبوط کرنا چاہے گا، چاہے اسے خون کی ندیاں بہانی پڑے۔ اس لیے ہمارے لیے انتہائی مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے شہر رسول کی بے حرمتی ہو تو یہ بہتر نہیں، لہٰذا ہم مدینہ شریف کی جدائی کو برداشت کر لیں اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی ہونے سے بچا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہا، امام عالی مقام نے اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم دیا۔ تیاری کا حکم دینے کے بعد رات کا وقت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے، لہٰذا لاؤ نانا جان کی قبر مبارک پر حاضری دے لی جائے، ماں فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں چلا جائے۔ رات کا وقت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے، ماں آج تیرا بیٹا حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اے غریبوں مسکینوں کے سوال پورے فرمانے والی بنت رسول، آج تیرا بیٹا حسین تیری بارگاہ میں فریادی بن کر حاضر ہوا ہے۔ اے میری ماں، اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ اے میری ماں، اپنے بیٹے حسین کو آخری بار الوداع کہہ دو۔ اے میری ماں، تیرا بیٹا حسین موت سے نہیں ڈرتا ہے، ماں تیرے بیٹے حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون رچا ہے، ماں میں نے تیرا دودھ پیا ہے، ماں تیرا بیٹا حسین نانا جان کی زبان چوستا رہا ہے، ماں تیرا بیٹا حسین مرنے سے نہیں ڈرتا ہے، ماں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ نانا جان کا شہر چھوٹ رہا ہے، ماں تمہاری زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، بھیا حسن کے قدموں سے دور چلا جاؤں گا۔ اے میری تقدس ماں، آج اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ امام حسین مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں، عرض کرتے، ماں تم نے کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا ہے، اے میری ماں آج اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر شہزادی مصطفیٰ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر انور کو لرزہ آ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، آسمانوں پر راشا طاری ہو جاتا ہے، حوروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت کی قبر انور سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے حسین، اے میرے لال اب کچھ نہ کہنا، اے میرے لال دل چاہتا ہے ابھی قبر انور سے باہر آؤں، تجھے شہادت کا دولہا بناؤں، تیری پیشانی کو چوموں، لیکن میرے لال میں مجبور ہوں، میرے اس طرح باہر آ جانے سے ابھی قیامت آ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ اے میرے بیٹے حسین، ابھی تو بچہ ہی تھا کہ تیری جان کا سودا ہو گیا تھا۔ اے میرے لال، اے میرے حسین، تمہیں دنیا کے تمام شہیدوں کا قافلے سالار بننا ہے۔ اے میرے بیٹے حسین، میں آؤں گی، تیری مقدل گاہ کا نظارہ کروں گی، شہربانوں کا صبر دیکھوں گی، زینب کا پہرا دیکھوں گی، سکینہ کے خشک ہونٹوں کو چوموں گی۔ اے میرے بیٹے حسین جاؤ، میں تمہارا سلام قبول نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ اے میرے بیٹے حسین جاؤ، میں نے تمہارا سلام قبول کر لیا ہے۔ امام عالی مقام اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کی قبر انور سے اٹھتے ہیں، نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کے آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ نانا جان آج اپنے نواز حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ اے میرے نانا جان،
آج میرا آخری سلام قبول کر لو۔ نانا آپ کی بارگاہ میں جس نے جو بھی سوال کیا ہے، جو مانگا ہے وہ پایا ہے۔ نانا آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے ہیں، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے ہیں، علی آئے حیدر کرار بن گئے ہیں، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے ہیں۔ نانا آج اپنے نواسے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ اے میرے نانا جان، میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے کربلا شریف کا راستہ نہیں پتا ہے۔ نانا رو اس لیے رہا ہوں، جب میری تھکی ہوئی باہوں میں میرا مظلوم علی اصغر دم توڑ رہا ہو تو کہیں صبر و استقامت کا ساتھ نہ چھوٹ جائے۔ اے میرے نانا جان، جب قاسم کی جوانی لٹ رہی ہو، عباس علمبردار کے بازو قلم کیے جا رہے ہو، نانا مجھے اس وقت صبر و استقامت نصیب فرمانا۔ اے میرے نانا جان، نانا مجھ کو دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں۔ نانا مجھ کو دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں، جن کو کندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ اے میرے نانا جان، آج اپنے نواسے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ اے میرے نانا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ نانا مجھے کربلا شریف کا راستہ نہیں پتا ہے، مجھے کربلا کا راستہ بتا دو۔ مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں۔ امام حسین کا گلا رنجھ جاتا ہے، آواز نہیں نکلتی ہے، نیند کا غلبہ حاوی ہو جاتا ہے۔ نیند کس کو آنی تھی؟ ملاقات کا بہانہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے حسین، یہ کربلا شریف کا راستہ ہے، یہاں پر قاسم کی جوانی لٹے گی، یہاں پر عباس علمبردار کے بازو قلم کیے جائیں گے، یہاں پر علی اصغر کی حلق میں تیر پیوست ہوگا، یہاں پر سکینہ، یہاں پر اولاد رسول کے سروں کو نوکے نیزے پر اٹھایا جائے گا، یہاں پر اولاد رسول کے جسموں کو بے غور و کفر روندا جائے گا۔ امام علی مقام نے خواب میں سارا نقشہ دیکھ لیا۔ آنکھ کھلتی ہے، نانا مصطفیٰ کی مزار مقدس سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد بھائی حسن کی مزار پہ پہنچتے ہیں، الوداعی سلام پیش کرتے ہیں، الوداعی سلام پیش کرنے کے بعد گھر پہ جاتے ہیں۔ آپ نے قافلے والوں کو چلنے کا حکم دیا۔ جب آپ کا قافلہ چلنے لگتا ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ 3 ماہ کی چھوٹی سی بچی ہے، نام اس کا بیمار سغرا ہے، وہ بچی بخار کی شدت میں جھلس رہی ہے۔ امام علی مقام جب اس بچی کے قریب جاتے ہیں، جب اس کا ہاتھ پکڑا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ کے انگاروں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ وہ بچی کہتی ہے، بابا جان مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے چلیے۔ آقا حسین نے فرمایا تھا، بیٹی میں تمہیں ساتھ کیسے لے کر کے جاؤں؟ تمہیں بڑا شدت کا بخار ہے، علی اکبر تمہیں کبھی لینے کے لیے آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ آپ کا قافلہ جب چلنے لگتا ہے، مدینہ شریف کے باہر جب قافلہ پہنچتا ہے، امام علی مقام کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلامی بھائیوں، یہ مدینہ وہ شہر ہے جس شہر میں حجاج کرام جب مدینہ شریف سے واپسی کا ارادہ کرتے ہیں تو دھاڑے مار مار کے رویا کرتے ہیں۔ ایک حاجی کا یہ حال ہوتا ہے کہ آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے ہیں، داڑھی شریف آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ حجاج کرام مہینہ 1.5 مہینہ 15 دن تک وہاں رکتے ہیں، تب حاجیوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن آقا حسین کا بچپن تو مدینے میں گزر رہا ہے، جوانی مدینے میں گزر رہی ہے۔ آقا حسین ظہر مدینے میں پڑھ رہے ہیں، عصر مدینے میں پڑھ رہے ہیں، مغرب مدینے میں پڑھ رہے ہیں، عشاء مدینے میں پڑھ رہے ہیں، فجر مدینے میں پڑھ رہے ہیں۔ آقا حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ المختصر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ بڑا ہی صبر و تحمل کے ساتھ جا رہا تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا بالآخر امام حسین کا قافلہ مدینہ شریف سے مکہ شریف پہنچ